حضرات محترم، اس بات کو اپنی ذہن نشین کریں اور اس بات کو سمجھیں، اس فلسفہ کی طرف اپنے آپ کو لے کر کے آئیں۔ اسلام دین محبت ہے، یہ پیار اور محبت کا درس دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سالہ جو حضور کی مکی آپ کی زندگی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کو نہیں اٹھایا، لیکن جب ہجرت کے بعد کے معاملات ہوتے ہیں تو رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ اے حبیب آپ ان سے لڑیں اور اتنی ان کے ساتھ شدت کے ساتھ لڑائی کریں کہ ان کو علم ہو جائے کہ دین اسلام کا مقام کیا ہے۔ فرمایا فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، آپ جہاں بھی ان کو پاتے ہیں ان کو قتل کر دیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحم دلی کی کیفیت ہے وہ یہاں تک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک صحابی نے جو ہے وہ پرندے کے بچوں کو اٹھا لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ جانور حضور کے سامنے وہ پھڑ پھڑاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جس نے اس کو اتنی پریشانی کی کیفیت میں مبتلا کیا ہے؟ عرض کی حضور میں نے اس کے بچوں کو اٹھایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے رحم نہیں آتا، چھوٹا سا پرندہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر اتنا رب نے رحم رکھا ہے کہ کبھی بھی حضور کسی پرندے کو اذیت نہیں دیتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی انسان کو تکلیف کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو فرمایا کہ آپ ان سے لڑیں، اور فرمایا کہ اتنا لڑیں کہ فرمایا کہ دین جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے وہ ہمیں اسلام بڑا پسند ہے۔ میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ ہر چیز کے حوالے سے آپ جو ہے وہ سودا بازی کر سکتے ہیں، زمین بیچی جا سکتی ہے، آپ کپڑے پرانے ہو جائے تو نئے لے سکتے ہیں، لیکن ایک جملے کو لے کر کے جائیے گا، کبھی دین کے اوپر سودا بازی نہ کیجیے گا، مذہب کے حوالہ سے کبھی سودا بازی نہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد حضور کے صحابہ کی 313 ہیں، اور دوسری طرف جو لشکر ہے اس کی تعداد جو ہے وہ 1000 کا لشکر ہے، اور ہر ایک کے پاس گھوڑے بھی ہیں، سواری کے سامان بھی موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے پاس 6 آپ کی سواریاں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر اونٹنی کے اوپر جو ہے وہ 3 اشخاص وقت کے ساتھ جو ہے وہ سوار ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا معاون بنایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا فاصلہ طے فرما لیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی اب تمہاری باری ہے۔ عرض کی حضور میں اپنی باری بھی آپ کو ہبہ کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی ایسی بات نہیں ہے، جس رب کی بارگاہ میں آپ نے جواب دینا ہے اس کی رب کی بارگاہ میں محمد نے بھی جواب دے ہونا ہے۔ فرمایا اب تمہاری باری ہے، اس کے اوپر آپ نے سوار ہونا ہوگا۔ اب سواریوں کی تعداد بھی کم ہے، پہننے والی زیریں بھی کم ہیں، اور فرمایا کہ یہاں تک کہ جس اوزار کے ساتھ ہتھیار کے ساتھ لڑائی کرنا تھا وہ بھی زنگ آلودہ تھے، میدان جنگ میں جانا تھا، کوئی ننیال نہیں جانا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو اپنی جو ہے وہ تعداد کے اوپر مان نہیں تھا، فقط مان تھا تو مدینے والے آقا کی دعاؤں کے اوپر مان تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر کے اندر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑاؤ ڈالتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کی تاریکی کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، فرمایا کہ لا توبدن ابدا، فرمایا کہ باری تعالیٰ اگر آج تو نے میرے ان صحابہ کی مدد نہ کی تو قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا باقی کوئی نہیں بچے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعا کرتے ہیں رات کی تاریکی کے اندر، حضور ہاتھ اٹھا کر کے اور اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، تو رب کائنات نے فرمایا استستغیثون ربکم، جب تم رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہے تھے تو ہم نے تمہیں کہا کہ تم فکر نہ کرو اے حبیب، ہم تمہاری مدد کرنے والے ہیں، اور پھر مدد فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ بڑھا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے حضرت صدیق اکبر بھی کھڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو عریش تیار کیا گیا جس کو ہیڈ کوارٹر کہا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب اس کو بنایا گیا، تمام صحابہ بیٹھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ایھا الناس اشجع الناس، لوگوں بتاؤ تو صحیح
کیا وہ بھی بندہ آپ کو یاد ہے جو سب سے بڑا دلیر ہوتا ہے؟ آج لوگ زبان درازی کرتے ہیں اور 5-5 فٹ کی زبان باہر نکال کر حضرت صدیق اکبر کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا زمانہ خلافت ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ سامنے بیٹھے ہیں، فرمایا ایھا الناس من اشجع الناس، لوگوں میں جمعہ کے خطبہ کے اندر تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ سب سے دلیر بندہ کون ہے؟ اب سارے کا سارا مجمع بول کر کرتا ہے، حضور آپ سب سے دلیر ہیں، آپ حیدر کرار ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو مقام بخشا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ خطبہ کے دوران فرماتے ہیں، فرمایا صحابہ دلیری تو میری واقعی ہے، لیکن اس دن کی دلیری کا کمال تو بڑا اونچا ہے۔ فرمایا کہ جب اس عریش کے جو ہے وہ محافظت کی بات آتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے پوچھا کہ حضور کے اس ہیڈ کوارٹر کا رات کو کون جو ہے اس کا محافظ بنے گا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی وہیں پہ بیٹھا تھا، میں نے ہمت نہیں کی کہ ہاتھ اٹھا سکوں۔ فرمایا کہ اس مقام کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار اٹھا کر کہا صحابہ کوئی حضور کے اس مبارک عریش کا محافظ نہیں بنتا تو میں ابو بکر اس کا محافظ بنتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر اس کی ساری رات محافظ اور اس کی حفاظت کرتے رہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج اے صدیق آپ نے اتنا کمال دکھایا ہے، لوگ ساری زندگی تمہارا نام لیا کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے محافظ ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات دعائیں مانگتے رہے۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضور کبھی قیام میں ہیں، کبھی حضور رکوع میں ہیں، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر قیام میں ہوتے ہیں، حضور کی مبارک کملی جب نیچے گرنے کو آتی ہے، حضرت صدیق اکبر آگے بڑھ کر حضور کو کلاوے میں لیتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں حضور لا تحزن، آپ غمگین نہ ہوں، آپ کا رب کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کی دعاؤں کے اندر اتنا رس اور اتنا چاشنی ہے کہ جس کا لطف مجھے آج بھی محسوس ہو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان بدر کے اندر اپنے صحابہ کی حضور صف بندی فرماتے ہیں، حضور کے تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ صبح ہم نے میدان بدر میں اترنا ہے اور 17 رمضان مبارک کو اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کی صف بندی فرما دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صف بندی فرماتے ہیں تو اس صف کے اندر ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چھڑی مبارک کے ساتھ جب صف بندی فرما رہے تھے تو ان کے پیٹ کے اوپر ایک ضرب لگتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا تو وہ فرماتے ہیں حضور فعقدنی، حضور مجھے بدلہ چاہیے، میرے جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہے، مجھے تکلیف محسوس ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری ذات تمہارے سامنے حاضر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو مس کرتے ہیں، کبھی دائیں سے چوما تو کبھی بائیں سے چوما، کبھی حضور کے جو ہے رخسار مبارک کو چوما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی یہ عجب کیفیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نواسے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بوسہ لیتے ہوتے تھے اور چوم کر پھر میرے آقا فرماتے تھے کہ باری تعالیٰ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن سے پیار کر۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن کے کرتے کو اتارتے ہیں اور کرتے کو اتار کر حضرت امام حسن کو ناف کے مقام سے چوما۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کیوں کیا ہے؟ فرمایا میں نے خود تھوڑا کیا ہے، فرمایا میں نے اس مقام سے امام حسن کو چوما ہے جہاں میں نے مدینے والے آقا کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور کے صحابہ کی ساری کفیات ہی وہ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے اندر ان کی بسر ہوئی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی دائیں سے چومتے ہیں تو کبھی بائیں سے چومتے ہیں۔ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر صحابہ نے پوچھا یہ سواد تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ عرض کی کہ میں نے سوچا تھا کہ زندگی اور موت کی کشمکش ہے، شاید موقع ملے یا نہ ملے، اور جب میں دنیا سے جاؤں کم از کم فرشتے جب مجھ سے پوچھے کہ بتاؤ کہ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہوتے تھے تو کم از کم میں قبر میں یہ تو کہہ سکوں کہ میرے پاس
اگرچہ ظاہراً عمل تو کوئی نہیں ہے، لیکن میرے جسم کو دیکھ لو، ابھی ابھی میرے جسم کو لمس مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ میرا جسم مس ہو چکا ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، فرمایا کہ ہم نے تمہاری مدد کی میدان بدر کے اندر، اگرچہ تمہاری تعداد بہت کم تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جو ہے میدان کے اندر خدا فتح عطا فرماتا ہے، اور وہ فتح عام فتح نہیں ہے، رب اس کو فتح مبین کہتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ اتنی بڑی اس کی طاقت بنتی ہے کفرستان کے اوپر کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کے بعد مسلمان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا۔ جہاد کے اندر خدا نے یہ طاقت رکھی ہوتی ہے کہ غیر کوئی آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ ہمارے رگوں کے اندر حضور کی محبت کا خون دوڑتا ہے۔ اب آپ یہاں پہ رک کر میں بات آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ کافر جب لڑتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ جان چلی جائے گی، لیکن مومن جب لڑتا ہے وہ یہ جانتا ہے جان چلی جائے گی، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر جان چلی گئی تو خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی رب کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ وہ کیسے جو ہے وہ ڈرنے والا ہو موت سے؟ جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی موت سے ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ جو ہی میری روح کف سے انسری سے پرواز کرے گی، سامنے رب کائنات کا دیدار بھی ہوگا، مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بھی ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے پاس کھڑی تھیں اور وہ کہتی ہیں ہائے ہاتھ افسوس آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا روتی کیوں ہو؟ کہا آپ دنیا سے جا رہے ہیں، رونا نہیں تو اور کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ آج کے بعد تو نے رونا نہیں ہے۔ فرمایا کہ تو روتی ہے لیکن میری طرف دیکھ، میں جانے والا بھی ہنس رہا ہوں۔ پوچھا آپ کیوں ہنستے ہیں؟ فرمایا میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ میں دنیا سے جاؤں گا، سامنے مدینے والے آقا کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ حضور جب سامنے مل گئے تو پھر پیچھے رہے گا کیا؟ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوب لکھا۔ آپ فرماتے ہیں نزا قبر قیامت تینے تھا اکھیرے، نزا قبر قیامت تینے تھا اکھیرے، جوان لنگ جے میں تیرا رخسار ویکھا۔ حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر کے اندر حضور کو جب فتح مبین مل جاتی ہے، تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہاتھوں میں کفار کے 70 آدمی لگتے ہیں، اور اس جنگ کے اندر حضور کے صحابہ نے اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ جراح کو آپ قتل کرتے ہیں، اور دوسری جانب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کو قتل کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بیٹھے تھے کھانے کے ٹیبل پہ، آپ کے بیٹے عبد الرحمن کہتے ہیں حضور، فرمایا ابا جان جب آپ لڑ رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کی جو ہے وہ صف بندی کے اندر، اور دوسری جانب میں آپ کے مقابلے میں تھا، فرمایا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، میں چاہتا تو آپ کو وہاں پہ شہید بھی کر سکتا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اپنا لقمہ چھوڑا، فرمایا بیٹا بات کون سی کی ہے؟ فرمایا کیوں چھوڑا تھا؟ فرمایا کہ مجھے لگا تھا کہ سامنے میرا باپ ہے، سامنے میرا ابو لگتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کاش بیٹے تم میری تلوار کی زد میں آتا تو فرمایا کہ میں تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیتا۔ پوچھا کیا آپ کے دل میں میری محبت نہ جاگ دی؟ آپ نہ سمجھتے کہ سامنے میرا بیٹا لگتا ہے؟ فرمایا کہ بیٹا اور باپ جو ہے وہ بات میں ہے، حب مصطفیٰ سب سے پہلے ہے، حضور کا پیار سب سے پہلے ہوتا ہے، دینداری کی بات جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، دنیا کی باتیں بعد میں ہوتی ہیں۔ میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں سر دیتے ہیں جے یار ملیندہ تے سودا سستا جان، پچھلی عمر یعقوب تو سمجھوں تے پہلے ریو نادان۔ اور آپ فرماتے ہیں تو لکھ ونڈے یعقوب تے لکھ ہی شکر کر، جے سر لے کے مل جاوے پیارا محمد، سب کہیے صلی اللہ ہو، پھر کہیے صلی اللہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحاب جب فتح یاب ہو کر کے آپ مدینہ المنورہ جاتے ہیں، اور کافروں کا سب سے بڑا سردار ابو جہل بھی اس کے اندر جو ہے وہ واصل جہنم ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں یہ میری امت کا فرعون ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سمجھایا ہے کہ ابو جہل مجھے مان جاؤ، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا،
کہیں حضور سے فرمایا کہ اس چاند کو کہیں نا یہ دو ٹکڑے ہو جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا ہے. چاند دو ٹکڑوں میں ایک پہاڑی کے دائیں جانب جاتا ہے, بائیں جانب جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو سمجھ نہیں پایا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آتا ہے اور حضور کا کلمہ پڑھا, اور حاضر خدمت ہونے کے بعد عرض کی حضور آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہوں, میں بھی آپ کی غلامی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں, رشتے میں آپ کا کزن لگتا تھا. اکرمہ جب حضور سے بات کرنے لگا, عرض کی حضور میں کچھ آپ کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں. میرا آقا فرماتے ہیں دریا کے دوسرے کنارے پہ درخت ہے, جاؤ نا اس درخت کو کہو تجھے حضور بلا رہے ہیں. اکرمہ کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی تو میں ذہن کے اندر یہ بات رکھے جا رہا تھا کہ درخت ہو اور وہ باتیں سنے اور وہ چلنا شروع کر دے, یہ کیسا ہو سکتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ. عقل یہی کہتی ہے کہ درخت چل نہیں سکتا, پتھر کیسے بول سکتے ہیں, آگ کا کام تو جلانا ہوتا ہے, لیکن عشق کہتا ہے کہ جہاں حضور کا اشارہ ہو جائے چاند پلٹ کے بھی سورج واپس آ جاتا ہے. حضور کے اشاروں کے صدقے سے سورج کی کرنیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار شاہ بطحہ, آپ نے فرمایا اکرمہ جاؤ نا درخت کو کہو کہ حضور بلا رہے ہیں. اکرمہ فرماتے ہیں میں درخت کے پاس جا کر کے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں تجھے حضور بلا رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درخت چیرتا ہوا اپنی جڑیں جب مدینے والے آقا کی بارگاہ میں پہنچا. کبھی اس عالم کے اندر بھی جا کر کے دیکھیں کہ صحابہ کرام نے جب درختوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہوگا, ٹہنیوں سے انگوروں کے گچھوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہوگا, سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا ہوگا, تو پھر بتائیں کہ ان کا جی نہیں چاہتا تھا کہ مدینے والے آقا کے قدموں پہ قربان ہو جائے, حضور کے قدموں پہ اپنی جان کا نذرانہ دے دیں. اب وہ پلٹ کے واپس کیسے آتے؟ اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا صحابہ بدر میں جانا ہے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حضرت سعد بن عبادہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. عرض کی حضور اشارہ میری طرف ہے, ہم چونکہ مدینہ میں رہنے والے آپ کے انصار صحابی ہیں, یہ مہاجر آپ کے ساتھ جو آئے ہیں انہوں نے آپ کے بڑے معاملات کو دیکھا ہے, حضور آپ کا اشارہ میری طرف ہے. فرمایا میرے ساتھ یہ 274 جو ہیں وہ آپ کے ماننے والے ہیں. عرض کی حضور آپ نے مجھے کہا ہے کہ تمہارا ارادہ کیا ہے, بدر میں اترنا چاہتے ہو تو نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی حضور ہم وہ نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لڑنا ہے, انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. کہا موسیٰ جاؤ تمہارا اور تمہارا رب لڑے, ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. فرمایا حبیب ہم وہ نہیں ہیں, ہمیں اشارہ تو کر کے دیکھیں, سمندروں کے اندر سواریاں نہ جائے تو پھر کہیے گا. فرمایا کہ اگر سمندر کے اندر سواری نہ جائے تاجدار ختم نبوت. عرض کی حضور اشارہ میری طرف تھا. فرمایا حضور یہ 274 افراد جو میرے ساتھ ہیں, فرمایا کہ 77 انسان جو ہیں وہ انصار میں سے ہیں. اقبال نے پھر اس کو دیکھا اور انہوں نے کہا دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. عرض کی حضور آپ اشارہ تو کریں, آپ کے قدموں کے اوپر جان نہ نچھاور کرے تو پھر کہیے گا. حضور علیہ السلام, یہ تو حضور کے سامنے جنہوں نے دیکھا یہ ان کی یہ کفیت ہے. آج صدیاں بیت جانے کے بعد کبھی مدینے والے آقا کے غلاموں کو ازما کر تو دیکھیں, کبھی حضور کے چاہنے والوں جو یہ غیر مسلم مسلمانوں کی طرف نظری اپنی نظریں ناپاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, کبھی میدان میں اتر کر تو دیکھیں. ایک دفعہ جب میدان کے اندر حضور کے غلام آج بھی اتر آئیں گے تو ذات ذی وقار اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی آج میدان بدر پیدا کرنا آپ کا کام ہے, فرشتوں کی جماعت آج بھی جو ہے وہ آج بھی اس میدان کے اندر اتارنا رب محمد کا کام ہے. بات اتنی سی ہے, آج فضا پیدا کرنے کی بات ہے.